بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے بارے سوچ مثبت رکھیے۔ یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جس کو عام زبان میں رن بریدی کہا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس کو ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات رشتے بچانے میں کافی حد تک کارگر ثابت ہوتی ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہوئے اپنی شریک حیات سے اپنے امور زندگی میں ضرور مشورے لیں، اور پھر مثبت سوچ ایسی ہو کہ اگر آپ کو اپنی اہلیہ میں کوئی ناپسندیدہ بات محسوس ہو تو اس کو اگنور کیجیے اور اس کے اچھے پہلوؤں کو مد نظر رکھیے۔ اس حوالے سے مثبت سوچ رکھنے کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ تنبیہۃ الغافلین میں ہے۔ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے۔ جب آپ کے دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراضگی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ تو خود ان کے ساتھ بھی یہی ہے، لہذا یہ کیوں کر میرا مسئلہ حل کر پائیں گے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلوایا اور آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کی کہ میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ کو گفتگو کرتے سنا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، یعنی مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے۔ اور نمبر 2، جب میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں تو وہ میری خزانچی ہے اور میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے۔ نمبر 3، میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر 4، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اور نمبر 5، میرے لیے روٹیاں اور کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ بے شک مجھے بھی اپنی بیوی سے وہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہ لیا، لہذا اب میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ تنبیہۃ الغافلین، یہ کتاب کا نام ہے، باب حق المرأة علی زوج، صفحہ 280۔
بیویوں سے اچھا سلوک کرنے اور اپنی سوچ مثبت رکھنے کا حکم اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 19 میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ مفتی قاسم صاحب اس آیت کے تحت بہت ہی پیارا کلام اور نصیحتیں تفسیر سراۃ الجنان میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوؤں پر بھی غور کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو۔ مثلا کسی کی بھی بیوی وہ اسے خوبصورتی کے میں لحاظ سے پسند نہیں ہے، لیکن اس سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ اس کے گھر کی امین ہے۔ یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے، اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں، اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یوں ہی کسی آدمی کو اگر کسی ادارے نے رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے، اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں، لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دے گا۔ تو ایسی جگہ فوائد پر نظر رکھتے ہیں، اور نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ دو مثالیں عرض کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ صرف مثبت ذہنی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی مثبت ذہنی سوچ کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں کی بجائے نعمتوں کو سامنے رکھے، یعنی آدمی اگر ایک تکلیف میں ہے تو اسی وقت میں وہ لاکھوں نعمتوں اور سینکڑوں کامیابیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی کی یاد تو اپنا وظیفہ بنا لے، اور خوشی اور کامیابی کو بھولے سے بھی یاد نہ کرے، نہ سوچے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شکریہ۔